إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 کی میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. وَنَبْلُوكُمْ، ہم تمہیں آزماتے ہیں، بالشر والخیر. اللہ تعالیٰ کی آزمائش شر کے ساتھ بھی ہوتی ہے، خیر کے ساتھ بھی ہوتی ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب آخر کار ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے. یعنی کبھی ہم مصائب و آلام کے ذریعے تمہیں آزماتے ہیں اور کبھی خوشحالی کے ذریعے، اور کبھی مختلف بیماریوں کے ذریعے آزماتے ہیں، اور کبھی صحت و تندرستی کے ذریعے، اور کبھی فقر و فاقہ کے ذریعے آزماتے ہیں، اور کبھی زیادہ مال دے کر تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے. الغرض یہ ہے کہ کبھی اچھے حالات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے، اور کبھی برے حالات کے ذریعے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ کون اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے، اور کون صبر کرتا ہے اور کون بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. یہ خوب اچھی طرح سے ہم کو اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر جو بھی کام انجام پاتے ہیں سب کے سب اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. اللہ کا حکم، اللہ کا امر ہے جس کے اندر ہم اور آپ جی رہے ہیں. انہی میں سے ایک حصہ ہے آزمائش. یہ دنیا ہی پوری آزمائش ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا.
اس اللہ نے موت و زندگی کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ ہم کو اور آپ کو آزمائے کہ ہم میں سے کون ہیں جو اچھے عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے عمل قبول کیے جاتے ہیں، یہی مطلوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جو باتیں بیان کی اس سے ثابت ہوا کہ اہل ایمان کو دنیا میں فتنوں سے دوچار ہونا ہی ہوتا ہے۔ آزمائش کہتے ہیں فتنے کو، اور انہیں مختلف آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے جیسے کہ ذکر کیا گیا۔ اور دنیا کے اندر فتنے کئی قسم کے ہیں، آزمائشیں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک آزمائش یہ ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ ان آزمائشوں میں جو کامیاب ہو جائے، مال کی آزمائشوں میں، اولاد کی آزمائشوں میں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اسی طریقے سے فتنوں میں سے ایک فتنہ شہوات کا فتنہ ہے، خواہشات کا فتنہ ہے۔ یہ شہوات نفسانی بھی ہو سکتی ہے، مالی بھی ہو سکتی ہے، اور بھی کئی طرح کی ہو سکتی ہے، جن کی محبت انسانوں کے دلوں میں مزین کر دی گئی اللہ کی جانب سے۔ یہ شہوات ہے، چاہے وہ عورتوں کی شہوت ہو یا اولاد و احفاد کی شہوت ہو یا مال و منال کی شہوت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، لوگوں کے لیے عورتوں، بیٹوں، سونا اور چاندی کے جمع کردہ خزانوں، عمدہ قسم کے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتوں کی شہوات کی محبت مزین کر دی گئی، انسان کے دل میں ڈال دی گئی۔ ان چیزوں کی خواہشات اس کو ہوتی رہتی، ان کی چاہتیں اس کو ستاتی رہتی، اور اگر بس وہ شریعت مطہرہ کے دائرے میں ان کی خواہشیں رکھے، ان کی چاہتیں رکھے، حلال و حرام کے تمیز کے ساتھ، تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ شادی کرنا، آل اولاد کا ہونا، مالدار ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ سب بڑی اچھی چیزیں ہیں، لیکن مقصد کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو اور شریعت مطہرہ کے دائرے میں یہ تمام چیزیں ہوں، ورنہ یہی انسانوں کو یہی چیزیں انسانوں کو برباد کر دیتی۔ بیجا محبت عورتوں کی، اولادوں کی خواہشات کی پیروی، مال و دولت کی چاہت اور اسے فضول خرچ کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، بیوی، بچہ، مال، دولت، جتنی چیزیں ہیں سب یہ دنیا میں برتنے کی چیزیں ہیں بس۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور بہترین ٹھکانہ اگر کوئی ہے تو اللہ کے پاس ہے۔ دنیا کے اندر جائز طریقے سے ان چیزوں سے آپ استفادہ اٹھائیں، اللہ کو راضی کریں اور اپنی آخرت سنوارتے چلے جائیں، یہ ہے مقصد۔ اسی طرح فتنوں میں سے ایک فتنہ شبہات کا فتنہ ہے، جو آج کل بہت عروج پر ہے، بلکہ حالت حاضرہ کو دیکھیں اگر تو اسی پر مشتمل ہے۔ شبہات، انسانوں کے ذہنوں کے اندر شکوک پیدا کرنا، ڈاؤٹ پیدا کر دینا اس کے دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، کہ وہ فتنوں کا شکار ہو جائے، یہ اس وقت بہت عروج پر ہے۔ یہ شبہات کا فتنہ
نادانوں کی طرف سے پیدا کیے جانے والا ایک فتنہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیتوں میں فتور اور ان کے ارادوں میں فساد ہوتا ہے، چنانچہ وہ حق و باطل کی آمیزش کر کے عمدن و قصدن حق بات کو چھپانے کی کوشش کرتے اور اس کے متعلق مختلف شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ چرب لسانی اور لفاظی سے کام لیتے ہیں، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے ماہر ہوتے ہیں اور اپنے موقف کو منوانے کے لیے بحث و مناظرہ اور جدال سے بھی باز نہیں آتے۔ کوئی زمانہ تھا دین کے لیے مناظرہ ہوتا تھا، بحث جدل، لیکن آج کا دور میڈیا کا دور ہے۔ ایک اسٹوڈیو قائم کیا جاتا ہے، وہاں پر بڑے بڑے فتنے باز اکٹھے ہوتے ہیں اور کسی سلسلے میں ڈسکس کرتے ہیں اور ساری دنیا اس کو دیکھتی ہے۔ ہر ایک کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ حق و باطل میں فرق کر سکے، سچ اور جھوٹ کو جان سکے۔ کئی لوگ اس کے شکار ہو جاتے، مسلمان بھی شکار ہو جاتے۔ میڈیا نے کچھ دنوں سے، کچھ مہینوں سے، کچھ سالوں سے اسی کو اختیار کر رکھا ہے، اور اسی کے ذریعے سے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حملہ کیا جاتا ہے، آپ کے ازواج مطہرات کے سلسلے میں بکواسیں کی جاتی ہیں، اور کبھی خود اسلام کے سلسلے میں بھی شکوک و شبہات کے بیج بوئے جاتے۔ ایسے ایسے چنندہ لوگوں کو وہ لوگ لاتے ہیں جو کہ اسلام میں کیڑے نکالنے میں ماہر ہوں، اسلام سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے۔ کوئی ایک آیت اس کا کوئی حصہ، کوئی ایک حدیث اس کا کوئی حصہ، کوئی ایک مسئلہ اپنے سیاق و سباق سے اس کو ہٹا کر لوگوں کے درمیان پیش کر کے پھر یہ کہتے ہیں دیکھو مسلمانوں کا دین یہ ہے، دین اسلام یہ ہے، مسلمانوں کا اللہ یہ ہے، مسلمانوں کا رسول یہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور افسوس کا مقام ہے کہ ان کی اس مدد کے لیے اور ان کے اس کام کے لیے ان کی صفوں سے زیادہ ہماری صفوں سے نکل کر لوگ وہاں پہنچتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں، فقیہ سمجھتے ہیں، علامہ فہامہ سمجھتے ہیں، کہ ان کو دعوت دی گئی ہے، ان کو میڈیا کے کسی شخص نے بلایا ہے، کچھ ان کی فیس مقرر کی گئی ہے، ان کی ویڈیو بنے گی، کیمرے کے سامنے وہ آئیں گے، ساری دنیا ان کو دیکھے گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو گمراہ کر دیتی، اور جو شکاری میڈیا کا شخص بیٹھا ہے وہ تو کسی طرح یہاں بلاتا ہے، یہاں بلانے کے بعد پھر ایسے بے آبرو کرتا ہے کہ پھر کہیں راستہ نہیں ملتا۔ تو ان نادانوں کی وجہ سے دراصل دین اسلام اور بدنام ہو رہا ہے۔ اس لیے بارہا یہ اعلان کیا جا رہا ہے مسلمانوں کی تنظیموں کی طرف سے، اہل علم کی طرف سے، کہ برائے مہربانی علماء یا جو دانشوران ہیں یہ میڈیا کے چنگل میں نہ پھنسیں، ان کے بہکاوے میں نہ آئیں، ان کے دامے فریب میں نہ پھنسیں۔ لیکن ایک ہم ہے کہ ہر آئے دن وہاں پہنچے رہتے اور کچھ نہ کچھ ڈسکس کر کے اپنی اور اپنے قوم و ملت کی بدنامی کا سامان مہیا کرتے رہتے۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے میرے دوستو۔ بہت سے ایسے فتنے ہیں جن سے آپ بچ سکتے ہیں، لیکن یہ فتنہ ٹیلی ویژن پہ یہی آ رہا ہے، ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، اسکرین پہ رات دن یہی پھیل رہا ہے۔ ایک مناظرہ، ایک ڈیبیٹ تو وہ ہوتا ہے جو بند کمرے میں چل رہا ہے، اور پھر جب وہ اپلوڈ کیا جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر لوگوں کے جو کمنٹس رہتے ہیں وہ ایک الگ ڈیبیٹ شروع ہو جاتا ہے۔ انسان رات دن اسی میں مست ہے، اور اس کے ذریعے سے کیا ہے، چونکہ ہم دین حق کا مطالعہ نہیں کرتے، قرآن و سنت کے جو بنیادی
مصادر جو ہیں ہمارے وہاں سے ہم علوم حاصل کیے ہوئے نہیں ہوتے، اس لیے بس ہمارا دماغ ہی جس کو ایکسیپٹ کر لے، قبول کر لے، وہی سچ ہے، اور جس کو رد کر دے ہم کہتے ہیں غلط ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس فتنے سے بچنے کے لیے اب کیا طور طریقہ ہمارے پاس ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو دیکھنا ہی بند کر دیں، جیسے یہ چیز نظر آئے فوراً اس کو ہٹا دیں۔ جب ہمارے اندر اتنی تمیز نہیں، اتنی لیاقت نہیں کہ ان دو کی گفتگو کے اندر حق کیا ہے باطل کیا ہے ہم تمیز نہیں پیدا کر سکتے، تو اس کو کیا ہے بازو ہٹا دینا، اس پہ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، تاکہ کوئی بات آپ کے ذہن میں آ ہی نہ پائے۔ اور دوسری بات یہ ہے قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا۔ بالفرض محال اگر یوں سمجھ لیں کہ کوئی بات آپ کے ذہن میں آ ہی گئی اور آپ شک میں مبتلا ہو گئے، شبہ آپ کو پریشان کر رکھا ہے، فوری اہل علم سے رجوع ہوں اور اپنا مسئلہ بیان کرے، اور وہاں سے اس کا صحیح جو حل ہے اس کو سیکھ کر اپنے اس بیماری کو اپنے آپ سے دور کرے۔ اسی طرح اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ میڈیا